ہمیں ٹماٹر، پیاز اور بادلوں میں لفظ اللہ لکھا تو نظر آ جاتا ہے، مگر پاؤں میں پھڑے اللہ کے بندے کیوں نظر نہیں آتے؟ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہیں۔ بے وقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ اگر عورت ڈاکیاں ہوتی تو ہر لفافہ کھلا ملتا۔ انسان جو سوچتا ہے، جو تحلیل زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہی خواب کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ کائنات کے باقی ہر شے پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگ ان سے نہ جیتے بلکہ ان کے دل جیتے، لوگوں پر نہ ہنسے بلکہ ان کے ساتھ ہنسے۔ خوبصورت ہیں وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کے مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ محبت کے دہلیز پر ایک ہی بار قدم رکھا جاتا ہے۔ جو بار بار اس کو پار کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں، وہ بھی اس پاک جذبے کو سمجھ نہیں پاتے اور نہ ہی ان میں یہ جذبہ زندہ بچتا ہے۔ کوئی کسی کے بغیر مر نہیں جاتا، بات صرف عادت کی ہوتی ہے۔ تمہاری بھی چھوٹ گئی، میری بھی چھوٹ جائے گی۔ تجسس ختم ہو جائے تو کشش ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، پس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ عورت تو مکمل خود پر بھی آیا نہیں ہوتی اور تم سمجھتے ہو کہ تم عورت کے ذات سے واقف ہو۔ عورت کی طاقت اس کی زبان میں ہوتی ہے، عورت کی زبان تمام جسم کے بعد مرتی ہے۔ مرد کی دو اداؤں پر عورت مر مٹتی ہے، پھر جیسے مرد کہتا ہے ویسے کرتی ہے۔ عورت کی تعریف کرنا اور اسے جان کہہ کر بلانا، جب وہ ناراض ہو تو اسے منانا۔